نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، جو فہم قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا اہم ترین پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اور چوتھا پروگرام جو چند پچھلے دنوں ہی سے شروع کیا گیا ہے، حقیقی آزادی، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور حقیقی آزادی جو ہے، یہ بھی میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایک خلاصہ ہے۔ عزیزان محترم، آج میں جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں، یہ میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 84، ایپیسوڈ نمبر 84 ہے۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کے 83 یعنی کہ 83 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں، اور آج یہ 84واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جدلیاتی لبرلزم کا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پروگرام ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان پروگراموں کو باقاعدگی کے ساتھ سن رہے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پروگراموں میں جو لوگ سن رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے خیر و برکت ہے، ان لوگوں کی معلومات بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بھی یہ پروگرام بنیں گے۔ تو عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم کے ایپیسوڈ نمبر 84 کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان ایپیسوڈ میں جو پچھلے کئی دنوں سے چل رہے ہیں جدلیاتی لبرلزم کے حوالے سے، ان میں لبرلزم کی خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقریباً 9-10 کے قریب خوبیاں میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آج پھر ایک نئی خوبی جو لبرلزم میں پائی جاتی ہے، یعنی سماجی اصلاحات۔ فرد کے لیے اصلاحات تو کی ہیں لبرلزم نے، لیکن سماج کے لیے بھی اصلاحات کی، یعنی اجتماعی اصلاحات بھی کی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے میں اس کا بریف سا کہہ کے رکھوں گا آج۔ تو عزیزان محترم، جہاں لبرلزم نے فرد کی بہتری کے لیے کام کیا، فرد کی بھلائی کے لیے کام کیا، فرد کی مسرتوں کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے کام کیا، اور اسے بہت بڑا ایک مطلب اعزاز دیا، انفرادی آزادی کا نظریہ دیا، یعنی کہ انڈیویجول فریڈم کا نظریہ دیا، وہاں لبرلزم نے پورے سماج کے لیے بھی سماجی اصلاحات کی اور بڑے بڑے کام کے لیے بڑے بڑے کام کیے، انجام دیے۔ اس کے جو مفکرین تھے لبرلزم کے، ان لوگوں نے سماجی اصلاحات کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ اجتماعی مفاد عامہ میں لبرل مفکرین نے دلچسپی لی، جان لاک اور یہ جو تھا اپنے تھامس ہابز اور روسو اور والٹیئر اور اسی طرح جان سٹورٹ مل، ان کے بعد جو اکابرین آئے، ان لوگوں نے اجتماعی زندگی جو تھی انسانوں کی، اس میں انہوں نے بڑی گہری دلچسپی لی، اور اجتماعی مفاد عامہ کے لیے ان لوگوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ تو پہلی جنگ عظیم کے بعد جہاں فرد کے حقوق کے لیے کام کیا گیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ سماج کے مختلف طبقات کے لیے بھی سماجی قوانین اور اصول و ضوابط لبرل مفکرین نے وضع کیے، لبرل دانشوروں نے وضع کیے۔ اب ان میں سے چند ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہ تھا اس سے پہلے۔ مذہب اسلام تو بیواؤں کے لیے بڑے کام کرتا ہے۔ مذہب اسلام نے تو زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ خیرات اور عشر وغیرہ کا بڑا وسیع نظام ہے، معاشی نظام اسلام میں تو۔ لیکن دیگر جو مذاہب ہیں، الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں، ان میں بیواؤں کی مدد کے لیے کوئی تصور نہ تھا۔ تو تاریخ میں پہلی مرتبہ
اسلام کے بعد لبرلزم ایک ایسا نظام تھا جس نے بیواؤں کی مدد کے لیے کام کیا، بیواؤں کے لیے سماجی اصلاحات کی اور بیواؤں کی مالی مدد کے لیے انہوں نے قوانین وضع کی۔ اس طرح نمبر 2 پر ہمارے پاس آتا ہے طلاق یافتہ خواتین۔ اب طلاق یافتہ خواتین کا بھی حال بہت برا تھا، بیچارے کو طلاق ہو جاتی تھی لیکن کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی تھی، تو وہ بیچاری پریشان رہتی تھی۔ اسلام کے اندر تو قوانین واضح ہیں، لیکن دیگر جو اپنے یہ مذاہب ہیں، الہامی مذاہب یا غیر الہامی مذاہب، وہاں طلاق یافتہ عورتیں ان کو بڑی مشکلات پیش آتی تھیں۔ تو تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام کے بعد لبرلزم نے طلاق یافتہ خواتین کے لیے قانونی حیثیت دی، ان کی طلاق کو قوانین وضع کیے طلاق کے لیے اور ان کو قانونی حیثیت دی، اور خواتین کو یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ طلاق لے سکتی ہیں عدالت میں جا کر۔ اسی طرح نمبر 3 پر میں آپ کو بچوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ بچوں کے حوالہ سے بھی جو یہ سے پہلے جو مذاہب گزرے ہیں، الہامی مذاہب غیر الہامی مذاہب سوائے اسلام کے، ان میں بچوں کی بہتری بھلائی کے لیے بھی کوئی کام نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ بادشاہت ہے یا امریت ہے اور یہ سوشلزم اور یہ کمیونزم، یہ نظام تو ان لوگوں نے یہ قوم کی بہتری بھلائی کے لیے تھی، یہ سوشلزم، کمیونزم، فاشزم وغیرہ، یہ پوری ریاست کی بات کرتے تھے، پوری قوم کی بات کرتے تھے، اور اس میں بھی جو تھے ایک پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، وہی اسی پارٹی کے بڑے بڑے کرندے، جو دولت جمع ہوتی تھی، جو اثاثے جمع ہوتے تھے، خزانہ بھر جاتا تھا تو وہ کھا پی جاتے تھے۔ تو بچوں کی بہتری بھلائی کے لیے کسی بھی الہامی مذہب نے اور کسی بھی غیر الہامی مذہب نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اسلام کے۔ تو لبرلزم نے پہلی دفعہ چائلڈ لیبر کے لیے قوانین بنائے۔ لبرل مفکرین نے بتایا کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو کام پہ نہ لگایا جائے، ان سے کسی قسم کا کوئی کام نہ لیا جائے، انہیں تعلیم دی جائے، بس ان کو پڑھنے کے مواقع مہیا کی جائیں۔ اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں لیبر قوانین بنائے کہ اگر کوئی بھی والدین بچوں سے کام لیں گے، کوئی ادارہ بچوں سے کام لے گا، کوئی گروہ بچوں سے کام لے گا، کوئی فرد، کوئی شخص بچوں سے کام لے گا تو اسے جیل جانا پڑے گا۔ یہ قوانین مرتب کیے گئے چائلڈ لیبر کے بارے میں۔ تو اسی طرح بوڑھوں کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی پروگرام نہ تھا، نہ الہامی مذہب میں تھا، نہ غیر الہامی مذہب میں تھا۔ تو لبرلزم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑی عمر کے افراد کے لیے پینشن مقرر کی اور انشورنس کی سہولتیں مہیا کی بوڑھوں کے لیے۔ آج کل جو لوگ پینشن لے رہے ہیں یہ اس وقت کا قدیم جو ہمارے لبرل مفکرین تھے، یہ ان کا بنایا ہوا نظام ہے، پینشن کا نظام اور بیمہ پالیسیوں کا نظام جو ہے یہ لبرل مفکرین کا وضع کرتا ہے، یعنی کہ جان لاک کے بعد اور روسو کے بعد، والٹیئر کے بعد اور جان اسٹورٹ مل کے بعد جو عظیم مفکرین آئے لبرلزم کے، ان لوگوں نے سماج کے لیے سماجی اصلاحات کی۔ تو بڑے بوڑھوں کے لیے پینشن کا اصول، پینشن کے قوانین بھی ان لوگوں نے بنائے اور انشورنس کے قوانین بھی ان لوگوں نے بنوائے۔ اسی طرح نمبر 5 میں ہمارے پاس مالی طور پر کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کوئی پروگرام نہ تھا سوائے اسلام کے۔ اسلام کی تو معاشی نظام بڑا واضح نظام ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، عشر ہے، یہ سارا نظام بڑا واضح ہے۔ دنیا کے کسی بھی الہامی مذہب میں ایسا نظام نہیں ہے معاشی جیسا اسلام پیش کرتا ہے۔ تو اسی طرح کا نظام لبرلزم نے پیش کیا کہ مالی طور پر کمزور لوگوں کی مدد کی جائے، ان کے لیے وظیفے مقرر کیے، جی ہاں، حکومتی خزانہ سے ان کے لیے اسکالرشپ مقرر کی، اور بڑے بوڑھوں کے لیے ان کے لیے اولڈ ہاؤسز بنائے گئے جہاں بوڑھوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، ان کو رہنے کے لیے جگہ میسر تھی، رہنے کے لیے ان کے پاس ان کو کھانا میسر تھا، لباس میسر تھا، کھانے پینے کی تمام چیزیں ان کو میسر تھیں، اچھا گھر ان کو میسر تھا، کھیلنے کے لیے میدان ان کو میسر تھے، بڑی سہولتیں حاصل تھیں، تفریح کے مواقع بھی ان کو حاصل تھے بوڑھوں کو۔ تو اتنی سہولتیں تو کوئی نظام نہیں دیتا۔ اس سے قبل جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، الہامی گزرے ہیں یا غیر الہامی گزرے ہیں، کسی نے بھی بوڑھوں کے لیے ایسا کام نہیں کیا جو لبرل مفکرین نے کیا۔ تو یہ سارے کے سارے سماجی سطح کے کام، انفرادی سطح کے نہیں، سماجی سطح کے کام، اجتماعی سطح کے کام۔ اسی طرح مزدوروں کی 6 نمبر پر مزدور آتے ہیں، تو مزدوروں کی اجرت بھی ان لوگوں نے بڑھائی۔ لبرل مفکرین نے مزدوروں کے کام کا دورانیہ کام کیا۔ پہلے تو مزدور 12 گھنٹے بیچارے کام کرتے تھے، 12 گھنٹے سے بھی زیادہ کام کرتے تھے۔ اب مزدوروں کے لیے وقت کا دورانیہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ 8 گھنٹے کام کریں گے اور ان کی اجرت بڑھا دی گئی۔ تو کتنا فائدہ ہوا مزدوروں کو۔ یہ کام بھی تاریخ میں پہلی دفعہ لبرل مفکرین نے کیا، کسی اور الہامی مذہب نے یا کسی غیر الہامی مذہب نے مزدوروں کے لیے اس قسم کا کام نہیں کیا۔ تو 7ویں نمبر پر آتے ہیں ہمارے پاس کسان۔ اب کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لبرل مفکرین نے سماجی اصلاحات کی اور کسانوں کی مالی مدد کی، جو لوگ بیچارے کمزور رہ جاتے تھے، جن کے پاس زیادہ
ان کو اجناس ان کی پیدا نہیں ہوتی تھیں، مالی طور پر کمزور رہتے تھے، ان کی مالی معاونت کے لیے ان کی مالی مدد کی لبرلزم نے، قوانین بنائے اس بارے میں، لبرل مفکرین نے قوانین وضع کیے، اصول و ضوابط بنائے ان کی مالی معاونت کے لیے۔ تو اسی طرح 8ویں نمبر پر سماج کو تعلیم دینے کے لیے بھی قوانین وضع کیے گئے، پبلک سکول قائم کیے گئے، پبلک ادارے قائم کیے گئے۔ اس سے قبل پبلک سکولوں کا کوئی نظام نہ تھا، جی ہاں، نہ تو کہ اسلامی مذہب نے ایسا کوئی نظام وضع کیا تھا اور نہ ہی غیر اسلامی مذہب نے کوئی اس قسم کا ٹھوس قدم اٹھایا تھا۔ تو لبرلزم نے پہلی دفعہ پبلک سکول بنائے، سرکاری سطح پر سکول تو پہلے سوشلزم، کمیونزم، کئی جو مطلب مذاہب ہیں ان کے اندر موجود تھے، لیکن لبرلزم نے پہلی دفعہ یہ جو تھا پبلک سکولوں کا قیام، مطلب ہے لبرل مفکرین پبلک سکولوں کا قیام عمل میں لائے، جس سے سماج کو بڑا فائدہ ہوا، تعلیم عام ہونے لگی۔ اسی طرح 9ویں نمبر پہ آتے ہیں عوامی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی پروگرام وضع کیے گئے اور بڑے بڑے ہسپتال قائم کیے گئے، جہاں مفت دوائی فراہم کی گئی، ڈاکٹر فراہم کیے گئے، نرسز فراہم کی گئیں اور عوام کو سہولتیں مہیا کی گئی صحت کی۔ اس طرح جو تھا لوگوں کی جو تھی شرح مطلب ہے اموات، اس میں کمی واقع ہوئی، بیماریوں میں کمی واقع ہوئی، علاج معالجہ کی سہولتیں لوگوں کو ملی۔ اس طرح 9ویں نمبر پر یہ ہمارے پاس 10ویں نمبر پر آتا ہے انصاف مہیا کرنے کے لیے عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عدالتیں پہلے بھی تھیں اکا دکا، لیکن ان لوگوں نے ایک وسیع جال بچھا دیا لبرل مفکرین نے، اعلیٰ عدالتوں کا، اعلیٰ درجے کی عدالتیں اور پھر درجہ دوم کی عدالتیں، ان کا ایک جال بچھایا اور مطلب ان کو انصاف مہیا کرنے کے لیے عوام کو کسی قسم کی دقت جو تھی وہ اسے گزرنا نہیں پڑتا تھا، انہیں بڑی سہولتیں مہیا کی گئیں۔ تو اسی طرح نمبر 11 پہ جو تھا ہمارے پاس امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پولیس کے ادارے تخلیق کیے، صحت کے ادارے بنائے، پولیس کے ادارے بنائے، ہیں جی، اور اس طرح مطلب ہے عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ سارے سماجی نوعیت کے کام تھے جو لبرل مفکرین نے کیے اور انہوں نے اس کے لیے قوانین اور اصول و ضوابط وضع کیے لبرل مفکرین نے۔ اس طرح سماجی جو قوانین تھے اور اصول جو تھے، اصول و ضوابط جو تھے، ان کو تخلیق کر کے سماج کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا لبرل مفکرین نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لبرلزم کے یہ جو پروگرام ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزان محترم، یہ لبرلزم، آپ بعض لوگ لبرلزم کے لفظ سے چالو ہیں، میرے عزیزان آپ اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھیں، میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو سامنے رکھیں۔ لبرلزم وہ نہیں ہے جس کو بارے میں لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ تو مطلب ہے عام آدمی کو جو ہے مطلب بے راہ روی کا ایک قانون ہے، بے راہ روی کا ایک ضابطہ ہے، بے راہ روی کا ایک راستہ، ہرگز نہیں یہ بات۔ آپ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور روزانہ اس کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔